نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی زیارت پر کوئی مضبوط دلائل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسے میں نے بات کی تھی، نیچے ہمارے جو گرین چینل والے لوگ ہیں انہوں نے اتنی گالیاں کہہ رہے ہیں یہ تو مانتے ہی نہیں، نبی کی فضیلت ہی کے منکر ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اگر یہ مان لے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ یار اگر دلائل سے ثابت ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اب ہمارے سامنے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہو رہا تو کیا ہو گیا اس میں؟ ہم پھر بھی نبی کو حضرت موسیٰ سے افضل مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ براہ راست اللہ سے ہمیشہ ہم کلام ہوا کرتے تھے، ہمارے نبی کو تو وہی کون لے کر آتا تھا؟ جبریل لاتے تھے نا۔ اب قرآن میں لکھا ہے کہ انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی، کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ، اور یہ سارے پیغمبروں کے نام اللہ نے ذکر کیے، آپ پر ایسے وحی آئی جیسے آدم علیہ السلام پر، ابراہیم پر، یوسف پر اور اسماعیل پر، اور سارے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، سب پہ جبریل لے کر آتے تھے، آپ پر بھی جبریل لائے ہیں۔ آ گیا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ پر ایسے نہیں آئی، موسیٰ پر کیسے؟ خود کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے واسطے درمیان سے کیا خط کر دیے، ختم، براہ راست ہم کلام ہوا، قرآن میں ہے نا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، قرآن کہہ رہا ہے اے نبی، سورہ مریم میں، اے نبی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کریں، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، ہمارا خالص نبی تھا، اور کیا کہتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے سرگوشیاں کی ہیں۔ یہ پروٹوکول حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو بولو بھائی نہیں ملا، یہ جزوی فضیلت ہے نا، لیکن ہمارے نبی کو یہ والی فضیلت نہیں ملی، اس کے بجائے دوسری مل گئی۔ اب کوئی مجھ سے کہے کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ہوتے تھے؟ ایک مولانا صاحب کہیں ہاں ہوتے تھے، میں کہوں نہیں ہوتے تھے۔ اب کوئی کہے تمہیں تکلیف کیا ہے مان لینے میں کہ ہوتے تھے؟ بھائی تمہیں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے یہ مان لینے میں کہ ہم کلام؟ اور بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یار قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ پر ایسے وحی کی جیسے آدم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، تو میں کہوں گا بھائی اگر میں مان لوں کہ نبی بھی اللہ براہ راست ہمارے نبی سے ہم کلام ہوتے تھے، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ ماننا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ ماننا پڑے گا، پھر سارے پیغمبروں کو ماننا پڑے گا۔ اعتراض پھر جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ مجھے تو تم لوگوں نے بالکل مارکیٹ سے شارٹ کر دیا ہے، میری تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ تو ان کی بھی تو کوئی فضیلت ہے نا، جن کو قرآن بڑی تعریفیں کرتا ہے جبریل علیہ السلام سے، نزل بہ الروح الامین، ایک مقدس روح یہ قرآن لے کے نازل ہوئی ہے۔ جبریل کی تو بہت تعریفیں کی ہے قرآن نے کہ ہمارے مقرب فرشتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، ذی قوت، طاقتور ہیں، عند ذی العرش مکین، ہمارے پاس ان کا مضبوط ٹھکانہ ہے، ہمارے خاص فرشتوں میں سے ہیں، خاص بندوں میں سے ہیں۔ تو اللہ جبریل کو بھی تو کچھ فضیلت دینا چاہتے تھے نا، تو اللہ نے کہا اے جبریل آپ آدم کے پاس بھی جاؤ، عیسیٰ کے پاس بھی جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ جاؤ۔ تو اگر ہم سب کو کہتے ہیں سارے کلیم اللہ تھے، تو سب سے بڑا اعتراض کس کو ہوگا بھائی؟ جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ تم نے دوسروں کے فضائل میں میری ویلیو کیا کر دی ہے، ختم کر دی۔ تو میرا ہی رجحان ہے کہ بھائی کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے اس پر، لیکن دوسری طرف بھی علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو ہمارے اساتذہ بھی ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے، تو میں ان کو گمراہ کہہ سکتا ہوں؟ خدا نخواستہ، بھائی ہم نے ان سے پڑھا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو اخپل دلائل ہے ہر ایک کے، اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کی رائے کیا ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب ایک رائے پہ جمع ہو جائیں، نہیں ہوں گے جمع، جب تک قیامت نہیں آ جاتی سب کی مختلف آراء رہیں گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک رائے پہ جمع کیا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ رائے کا اختلاف برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر لو، یہ بڑا فالٹ۔ جس کی جو رائے مارکیٹ میں چلی گئی، دوسرا توپوں سے اس کو بم سے اڑانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بولا کیوں، یہ گستاخ ہے، یہ یوں ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے، وہ بھائی اس کی رائے وہ رائے، اتنا کیوں ہمنق بنا لیتے ہو بھائی؟ ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیتے ہو۔ کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی کرو کہ بعد میں دوستی کی ضرورت پڑے نا تو کر سکو، اور کسی سے محبت اتنی کرو کہ بعد میں اگر کبھی دشمنی کرنی پڑ جائے تو دشمنی بھی۔ تو اس لیے تمیز، اعتدال، تو رائے کا تحمل، ٹھیک ہے نا۔